اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ حضرات محترم، اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی اپنے دین اسلام کی طرف کی، اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، لوگو اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کائنات کے اندر میرے رہبر، میرے آغو، مجھے رستہ دکھانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو پہلی بنیاد ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو بات آگے چلے گی، اگر عقیدہ ہی درست نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور دوسرا بنیادی رکن ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا ہے ایتاء الزکوٰۃ، نماز کا تعلق جو ہے انسان اور رب کے ساتھ رابطے سے ہے، اللہ کی عبادت سے ہے۔ اور وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا تعلق انسان کے مالی معاملات سے ہے۔ اور وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنے یہ انسان کی کردار سازی کے لیے ہے۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے، یہ ہر پہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے چاروں جو عمل ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اللہ نے ہر امت کو ان 4 چیزوں کا پابند بنایا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس سے پہلے میں اور آپ یہ بات سمجھ لیں، چونکہ انسان کے مالیات کے معاملے میں جو اللہ یا اس کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی اس کے متعلق گزارشات کرنی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس مال ہے تو وہ ہماری اپنی دنائی، عقل مندی، محنت، کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو نہیں دیا گیا تو وہ اس کی کوئی کم ہمتی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جو تمہارے درمیان تقسیم ہے نا، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کو بے حساب دیا ہے، کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ معیشت کے معاملات کو میں نے تقسیم کیا ہے صرف دنیا کی حد تک۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، کسی کو مال سے نوازا دوسرے کو نہیں، کسی کو عزت سے نوازا دوسرے کو نہیں، کسی کو خاندان سے نوازا کسی کو بے اولاد بنایا۔ یہ سب معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔
اب یہاں ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ جن کو نہیں دیا کیوں نہیں دیا، جن کو دیا وہ کیوں دیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں تم کو سب کو برابر بنا دیتا نا، سب کو مال دے دیتا، کسی میں تفریق نہ کرتا، تو یہ نظام دنیا کبھی نہ چل سکتا۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کا پابند بنانے کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کا قانون ہی یہ نہیں ہے کہ ایک کے پاس ہمیشہ رہے دوسرے کے پاس ہمیشہ محروم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دن پھیرتا رہتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی فیکٹریاں، جن کی زمینیں اتنی دور تک ان کی ملکیت تھی کہ آنکھیں تھک جاتی، لیکن آج ایک پاؤ دال لینے سے بھی مجبور ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں جنہوں نے مزدوری سے زندگی شروع کی اور محنت مشقت میں کرتے رہے، اللہ سے خیر مانگتے رہے، آج اللہ نے دنیا میں بہت سے لوگوں سے پہ انہیں فضیلت عطا فرما دی۔ تو یہ یاد رکھیں اللہ جیسے چاہتا ہے، اس کا اختیار انسان کو نہیں دیا۔ ان اللہ هو الرزاق، اس رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذو القوت المتین، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہر انسان کو یاد رکھ لینی چاہیے، اگر ایک شخص کو رزق نہیں دیا تو اللہ نے اس کی رزق نہ دے کے آزمائش کی ہے کہ یہ میری عطا پہ خوش ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت کے عطا پہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے یا نہیں، اور ایک کو مال عطا کر کے اسے آزمائش میں مبتلا کیا کہ یہ اپنے مال کا حق بھی ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ دیکھیں دنیا میں اشتراکی نظام ہے، اس میں مالدار ہمیشہ غریب کو چوستا ہے، لیکن اللہ نے جو نظام مالیات دیا ہے، جو اکنامکس کا اصول بتائے ہیں، وہ ایسے ہیں انسان کی عقل میں نہیں آتے، لیکن جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے پریکٹیکلی اسے پتہ چلتا ہے کہ جو رب کہتا ہے وہ سچ ہے۔ مثلا وہ افریقہ کا کالا ہے، وہ سری لنکا کے جزیروں میں رہتا ہے، وہ میدانوں میں رہتا ہے یا پہاڑوں میں رہتا ہے، جو یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، اور بھائی کا بھائی پہ حق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا فآت ذی القربی، اپنے قریبیوں کو عطا کرو، حقہ، یہ نہ سمجھنا احسان کرنا ہے، ان کا حق ہے، والمسکین، مسکین کا حق ہے تم پہ۔ مسکین کون ہے؟ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے مسکین وہ ہے جس کی ماں فوت ہو گئی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو مزدوری محنت کرتا ہے، اور محنت مزدوری کے باوجود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بنتے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے، تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہا مسکین کا حق ہے، وابن السبیل، مسافر کا حق ہے، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو یہ چاہتا ہے میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پہ خوش ہو جائے، وہ ان کا حق انہیں ادا کرے۔ فاولئک ھم المفلحون، جو شخص اپنے مال میں سے غرباء کا حق تسلیم کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر یہ حق ادا کرتا ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی شخص ہے جو کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک کلیہ ہے جو ہمارا ہے، ہماری اکنامکس کی جتنی بکس ہیں، ہمارے جتنے کالجز یونیورسٹیاں ہیں، جو ہمیں سکھاتی یہ ہیں کہ تم
یہ نہ دیکھو کہ کس کو کیا ہے، یہ دیکھو کہ تمہارا مفاد کس میں ہے۔ اپنے مفاد کے لیے لڑو مرو، کچھ بھی ہو جائے، کسی کا کچھ رہے یا نہ رہے، تمہیں ہر صورت اپنے مفاد کا تحفظ کرنا ہے، اپنے گھر میں سب کچھ لانا ہے۔ یہ سوچ دیتے ہے ہمارا اکنامکس کا، دنیا کا نظام۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو لوگ اپنا مال اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے بدلے منافع میں سود ملے۔ جس طرح آج یہ بہت سی کمپنیاں کام کرتے ہوئے لوگوں کو اقساط پہ چیزیں دیتی ہیں، بظاہر یہ لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، 10,000 کی چیز 20,000 میں دے کے کہتے ہیں ہم اس کا فائدہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ اس کے خون نچوڑ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو اپنے مال کو صرف کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں سود آئے، تو فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سود آنے سے ہمارا مال بڑھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ یہ کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو تم غرباء، مساکین اور اپنے رشتہ داروں کو اور پسے ہوئے طبقات کو اپنے مال میں سے دے دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ صرف اس لیے دیتے ہو کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مال بڑھتا ہے۔ کس طرح بڑھتا ہے؟ اس کی مثال سورۃ بقرہ میں فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال اس شخص کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، یہ جو ذمہ دار کاشتکار لوگ ہیں جن کا تعلق کاشتکاری سے ہے یا اس کے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے یہ مثال کتنی اہم ہے۔ کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال ہے، انبتت، کاشتکار اسے زمین میں بوتا ہے، زمین میں پھٹ جاتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ وہ ذات پاک ہے جو اس دانے کو پھاڑتی ہے، اس میں سے ایک پودا نکالتی ہے، زمین کو پھاڑ کے اسے باہر نکلتا ہے، سختی زمین کی سختیوں کو ایک نرم سا پودا پھاڑتے ہوئے اس کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل، جب وہ پودا پورا ہوتا ہے 7 ٹہنیاں ہوتی ہے، ہر ٹہنی پہ ایک سٹا لگتا ہے، ہر سٹے پہ 100 دانے لگتے ہیں۔ اگر ایک دانے کے بدلے اللہ 700 دانے تمہیں عطا کر سکتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس سے زیادہ بھی اللہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ حقیقتاً تم کسی پہ احسان نہیں، اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا، قرض حسنا وہ ہوتا ہے جس میں کوئی مفاد وابستہ نہ ہو، صرف خیر خواہی کے لیے، اس کی ضرورت سہولت کو پورا کرنے کے لیے انسان دیتا ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، جب تمہارا دل چاہے گا واپس کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں جب تم دیتے ہو تو تم ایسے ہے جیسے مجھے قرض حسنا دے رہے ہو، لیکن تمہارا رب اسے بڑھا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، اللہ اسے بہت زیادہ بڑھا کے تمہیں واپس لوٹائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ ایک کے بدلے انسان کو 70 گنا عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا یہ تیسرا اصول، اسلام کی بنیاد، مالیاتی نظام کے اندر زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی ہر نبی نے اپنی امتوں کو یہ بات کہی، جس طرح کہ سورۃ انبیاء کے اندر آتا ہے، اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، ان تینوں کا نام لے کے کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان تینوں کو دنیا کا امام بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا، لوگوں کی رہنمائی ہمارے حکم سے کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اچھے کاموں کو کیا کرو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اچھے کام کون سے ہیں؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
نماز کو قائم کرو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کو ادا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ہمارے لیے عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اچھے کام دو ہیں انسان کی زندگی، یوں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے پہلی امتوں میں بھی اچھائی کی بنیاد کس کو کہا؟ وہ نماز اور زکوٰۃ کو۔ نبی کریم نے فرمایا جن میں جس شخص نے ان دونوں کے درمیان تفریق کی کہ نماز کو تو مانا زکوٰۃ کو نہ مانا، اس نے نماز کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل، جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، ان کے متعلق سورۃ مریم میں آتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اسماعیل اپنے گھر والوں کو حکم کرتے تھے نماز کو بھی ادا کرنا ہے اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے حق بھی ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ یہ ہر نبی کو حکم ہوا، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی ماں کو اللہ نے بیٹا دیا تو لوگوں نے طعنہ زنی کی، کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں، تو نے یہ کام کیا کیا؟ تو سیدہ مریم جو ایک پاکیزہ مقدس مطہر خاتون تھی، انہوں نے کہا بیٹے سے پوچھ لو وہ، تو انہوں نے کہا بیٹا کیسے بولے گا؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ابھی چند گھنٹے یا چند لمحے دنیا میں آئے ہوئے تھے، تو آپ نے بول کے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ ماں کی گود میں چند گھنٹوں کا بچہ بول کے کہہ رہا ہے، اللہ اسے بلوا رہے ہیں، کہا وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، میں کوئی غلط طریقے سے دنیا میں نہیں آیا بلکہ ایک بابرکت روح ہوں میں۔ اینما کنت واوصانی، تم جہاں بھی رہتے ہو میری وصیت ہے، میرا پیغام ہے تمہیں بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کو ادا کرنا اور زکوٰۃ کو دینا ما دمت حیا، جب تک زندہ ہے یہ کام نہ چھوڑنا۔ اسی طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے ایک عہد لیا، اس عہد کے اندر جہاں اور باتیں تھی وہاں نماز اور زکوٰۃ کا کہا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، ہم نے عہد لیا، پختہ ایگریمنٹ کیا بنی اسرائیل سے کہ اللہ نے تمہیں 12 نقیب دیے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 سے اللہ نے اولاد دی جو بنی اسرائیل کہلوائی، اور انہیں کہا وقال اللہ، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے انی معکم، میری معیت، میری دوستی، میری رحمت کا سایہ تم پہ اس وقت ہے جب تک یہ 3 کام کرو گے، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ تم نے نماز کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اور میرے نبیوں پہ ایمان لانا ہے۔ اگر یہ کرو گے تو وقال اللہ انی معکم، تمہارا رب تمہارے ساتھ رہے گا، جو تم چاہو گے تمہارا رب تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اس لیے اگر ہم اپنے مال کو دوام ایک لمبی مدت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں بڑھوتری چاہتے ہیں اور اسے پاکیزہ مال بنانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں پوچھنا ہو، تو پھر اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے اسے دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ حق جو ہے خود مقرر فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فقیر آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، یہ ہے
جس طرح فقیر لوگ اپنی داستان سناتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے اس معاملے میں نہ میری مانی ہے نہ کسی اور کی. اللہ نے خود مد مقرر کی ہیں کہ دینا ہے تو کس کو دینا ہے. اگر تم ان میں آتے ہوگے تو ضرور دوں گا، اگر نہیں آتے تو نہیں دوں گا. ہر کو دے دینا یہ بھی دنائی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ دیا تو یہ بھی اللہ کے لیے کہ میرے رب کا حکم ہے اسے دے دو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکا تو یہ بھی اللہ کے لیے کہ اسے نہیں دینا. اسی طرح جہاں دینے والوں کو تاکید فرمائی ہے وہاں لینے والوں کو بھی کہا. جس نے بغیر سبب کے اپنے ہاتھ کو دراز کیا، کما سکتا ہے، گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے، لیکن اس نے مانگنے کو ترجیح دی. جس نے بلا عذر اپنے ہاتھ کو مانگنے کے لیے دراز کیا اور لوگوں نے اسے دے دیا، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا کہ یہ مانگنے والا ہے، یہ سوالی ہے، دے دو، لیکن اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے فقر کا دروازہ کھول دیا، ہمیشہ کا فقیر بن جائے گا. اس لیے ضرورت مند ہو تو ضرور مانگیں، اگر ضرورت مند نہیں، جس طرح کے ہمارے ہاں پروفیشنل فقیر ہیں، خاندانی طور پہ فقیر ہیں، ان کے پاس کتنا بھی ہو جائے انہوں نے ہر صبح مانگنے کے لیے ضرور جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا عذر مانگے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگوں سے تقاضا سوال کرتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کے چہرے پہ اللہ سارا ماس اڑا دے گا. جس طرح ایک کھوپڑی مردے کی جس کے اوپر سے سارا گوشت اترا ہوتا ہے، پورا جسم درست ہوگا، اس کے چہرہ اس طرح اللہ مسخ کر دیں گے. اس لیے دونوں کو کنٹرول کیا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، بعض اوقات بعض لوگ کرائسس میں آ جاتے ہیں، انہیں بھی خودداری کو اپنانا چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ اگر تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو فوراً مانگنے کے لیے چل پڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بہت سے لینڈ لارڈ لوگ تھے جو مدینے سے مکہ مکرمہ سے آئے. اہل مکہ نے ان کا سب کچھ چھین لیا. ان میں ایک شخصیت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی مدینے آئے. اہل مکہ نے ان کا سب کچھ چھین لیا. وہاں لینڈ لارڈ تھے، اچھا مال و دولت تھا، اچھا کاروبار تھا، اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. گھر میں تنگ دستی آ گئی، نئی جگہ پہ آئے تو کاروبار کو سیٹل کرنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے. کوئی بھی کاروبار کرنا ہو تو اس کے لیے راز کی ضرورت ہوتی ہے. تو گھر میں تنگی آ گئی. ایک دن اتنے مجبور ہوئے، نبی کریم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کئی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، کچھ عطا کیجئے. نبی کریم نے جب حکیم بن حزام کو دیکھا نا کہ ایک لینڈ لارڈ آدمی جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا آج مجھ سے آ کے کچھ تقاضا کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اٹھے لینے کے لیے کہ میں کچھ لا کے دوں، اور ساتھ آہستہ سے کہنے لگے حکیم اگر نہ مانگتا تو اچھا تھا. چلے گئے. حضرت حکیم بن حزام نے نبی کریم کی یہ بات سن لی. نبی کریم اندر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور حکیم بن حزام اٹھ کے چلے گئے. نبی کریم جب واپس آئے تو کہا وہ حکیم کہاں ہیں؟ کہا وہ چلے گئے ہیں. کیوں چلے گئے ہیں؟ پتہ نہیں جی. کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا. کہا حکیم تم نے مجھ سے مانگا، میں لینے گیا، تم چلے کیوں گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے وہ آپ کی بات سن لی کہ نہ مانگتا تو اچھا تھا. اللہ کی قسم اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاؤں گا، کبھی مانگوں گا نہیں. آپ میرے لیے صرف دعا کر دیں. پھر اللہ نے اتنا پلٹا دیا کہ مکے کی زندگی کیا تھی، اتنا کچھ عطا ہوا. اسلامی زندگی کے اندر حکومت وقت مسلمانوں کو کھاتی نہیں ہے، ان کی چمڑیاں نہیں ہدیڑتی، بلکہ وہ مسلمانوں کو عطا کرتی ہے. تو جب فتوحات ہوئی، مال و دولت کی بہتات ہوئی، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تو سارے مسلمانوں کو عطا تقسیم ہوئی. تو حکیم بن حزام کا حصہ بھی رکھا گیا.
حضرت ابو بکر نے حکیم بن حزام کو کہا یہ تمہارا حصہ ہے، لے لو۔ کہا ان ہاتھوں سے وعدہ کیا تھا رسول اللہ کے سامنے، ان ہاتھوں سے کما کے کھاؤں گا، کبھی لوں گا نہیں، میں نہیں لوں گا اسے۔ آپ نے نہ لیا۔ حضرت ابو بکر نے اس کا مال رکھ دیا کہ آج نہیں تو کل لے لیں گے۔ اگلا سال آیا، پھر نہ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آ جاتا ہے، فتوحات اور بڑھتی ہیں۔ حضرت عمر پیغام بھیجتے ہیں حکیم بن حزام کو، تیرا بہت سا مال ایک گٹھڑی بن گئی ہے، لے لو آ کے۔ آج ٹکے ٹکے کے لیے ہم قسمیں اٹھا جاتے ہیں، جھوٹی کتابیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیں مال کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگے میں نہیں لوں گا، رسول اللہ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں، اپنے ہاتھ سے کروں گا تو کھاؤں گا، میں نے کبھی کسی سے لے کے نہیں لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سمجھ جائیں گے۔ پھر اگلا سال آیا، اتنی دولت بڑھ گئی، حضرت عمر نے اپنے سر پہ وہ گٹھڑی اٹھائی، ان حکیم بن حزام کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے اندر سے دیکھا امیر المومنین سر پہ پیسوں کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، درم و دینار کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حکیم دروازہ کھولو۔ کہنے لگے امیر المومنین دروازہ نہیں کھولوں گا۔ کہا کیوں نہیں کھولو گے؟ کہا امیر المومنین میں یہ نہیں لوں گا، میں نے رسول اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر باہر رو رہے ہیں، یہ حق لے لو، اللہ کی عدالت میں میں کیسے جواب دوں گا؟ وہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ کے پاس وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، اسلام نے یہ خودداری سکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت لینڈ لاٹ نہیں تھے، اس کے باوجود جو کچھ تھا اللہ سے پھر بھی یہ دعا کرتے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس پہ قناعت عطا فرما دے، وبارک لی فی، لیکن میری ایک التجا ہے جو دیا ہے اس میں برکت ڈال دینا، واخلف لی علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ جو مجھ سے چھن گیا نہیں مل سکا، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل مجھے عطا کر دینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جہاں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے انہیں دینے کا حکم دیا ہے، وہاں لینے والوں کو بھی پابند کیا ہے کہ بغیر ضرورت نہ لینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن لوگوں پہ یہ فریضہ مقرر ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر فرمایا وہ دو باتیں تھیں، یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔ اس وقت یہ دونوں ایکول تھے، دونوں کی قیمت برابر تھی، لیکن اب سونا بہت شوٹ کر گیا، چاندی بہت پیچھے رہ گئی۔ اگر چاندی کا حساب لگائیں تو وہ شخص کے پاس اتنی راس نہیں ہوتی، جس طرح کہ ہماری حکومت نے یہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے 86,000 روپیہ مقرر کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب معیار ہے 7.5 تولے سونا، یہ تقریباً آج کے ریٹ کے مطابق 1,30,000 روپے خالص سونے کا ریٹ ہے۔ 9,75,000 روپے جس کے پاس اثاثے ہیں اس پہ زکوٰۃ دینی فرض بن جاتی ہے، یا اس سے زائد اس کے پاس سونا ہے تو سونے میں سے بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر اس کے پاس نقدی ہے تو نقدی بھی کی زکوٰۃ دینی ہے، اگر اس کے پاس مال ہے خام یا راب مال بنا ہوا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گھر جس میں رہتا ہے، دکان جس میں کام کرتا ہے، فیکٹری جس میں مال بناتا ہے، مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو سونا چاندی مال نقدی جو اس کے قائم مقام ہے اور جو ہمارے پاس مال پڑا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر ہمارے ٹوٹل اثاثوں کی قیمت 9,75,000 روپے یا اس سے زائد ہے تو پھر اس پہ فریضہ ہے کہ وہ 40,000 میں سے 1,000، 1,00,000 میں سے 2,500 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں زیور جو ہے یہ بنا ہوتا ہے، اس میں کچھ کھوٹ ہوتی ہے۔ زیور کا اس وقت ریٹ 1,20,000 روپے ہے، خالص سونے کا 1,30,000 روپے ہے۔
اگر کسی کے پاس بسکٹ پڑے ہوئے ہیں تو ان پہ وہ 3,250 روپے فی تولہ زکوٰۃ دے گا. اگر بنا ہوا زیور ہے تو اس پہ 3,000 روپے فی تولہ زکوٰۃ دے گا. یہ آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق زکوٰۃ کا معاملہ ہے. اسی طرح جو ذمہ دار ہیں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ان کی فصل آئے گی. اللہ سب کی فصلوں میں برکت عطا فرما دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب تم اپنی فصل کو کاٹو تو پھر اس کو غریبوں کا حق دو. وہاں کیا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا جھاڑ 10 من ہے، اگر اس کی زمین بارانی ہے، پانی آسمانی لگا، اس پہ کوئی خرچہ نہیں آیا، تو پھر 10 من میں سے 1 من وہ اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر اس نے پانی قیمتاً لگایا، یعنی وہ نہری پانی مالیہ دے کے لگوایا یا ٹیوب ویل کے ذریعے لگوایا یا کسی طریقے سے کھینچ کے لگوایا، اس پہ اگر اخراجات آئے تو 20 من میں سے 1 من وہ اپنے فصل کی جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا. تو یہ میرے عزیز بھائیو معیار اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دینی کس کو ہے؟ تو اللہ نے سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 60، 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 60، 8 مدیں اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر 1 انما الصدقات، تمہارے جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ کس کو دینے ہیں؟ سب سے پہلے للفقراء، فقیروں کو. اب فقیر سے مراد یہ جو باہر نشہ کرتے ہیں، یہ جو پروفیشنل ہیں، جو مانگتے ہی ہیں ساری زندگی. نہیں، فقیر کی وضاحت قرآن نے خود کی سورۃ بقرہ کے اندر. کہا للفقراء، فقیر وہ لوگ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں روک لیے گئے اپنے دین اسلام کی وجہ سے. جس طرح برما کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، یا کہیں پہ بھی کسی کو اسلام کی وجہ سے محصور کر دیا جائے، اس کے جو ہے معاش کے ذرائع کو بند کر دیا جائے، تو یہ سب سے پہلے فقر میں یہ لوگ آتے ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. نمبر 2 لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں یعنی مزدوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، نابینا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، یا اتنا لاغر جسم ہے کہ وہ بیچارہ مزدوری نہیں کر سکتا، یا بیماری نے اسے توڑ کے رکھ دیا کہ وہ مزدوری نہیں کر سکتا. دوسرا فقیر وہ ہے، پہلا احصروا فی سبیل اللہ، دوسرا لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور تیسرا سفید پوش، مانگتا نہیں، دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے من الاغنیاء، یہ تو غنی آدمی ہے، نہ تو وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن ان کے چہروں کی پریشانی دیکھ کے انسان کو احساس ہوتا ہے اس کو کوئی دکھ ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں حکم ہے، پہلی بات تو جب گھر میں اچھا کھانا پکاؤ تو اس میں کچھ تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو اپنے پڑوسی کے لیے، کہ ہمارے گھر میں تو بڑی خوبصورت خوشبوئیں آئیں بنے ہوئے گوشتوں کی اور بے شمار لوازمات کی، اور ہمارا پڑوسی جو ہے ایک گلاس پانی کے لیے بھی ترستا ہو. تو پھر اس بات پہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے کہ تم نے تو بڑے اچھے طریقے سے کھایا، تیرے بچے تو سیر ہو گئے، تم نے بڑا ہوا پکڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، تمہیں اپنے پڑوسی کا خیال نہ آیا. اسی طرح ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی ہمیں احساس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن نہیں دیتے رشتہ داروں کو. جب کہ یہ بات یاد رکھیں، جو صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کا سب سے زیادہ اجر اس بندے کو ملے گا جو اپنے سب سے قریبی عزیز کو دیتا ہے. اگر آپ رشتہ دار کو دیں گے تو 2 ثواب ملیں گے. ایک ثواب جو آپ نے صدقہ کیا،
دوسرا ثواب آپ نے صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کا حق پہچانا، اللہ 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی عام مسکین کو دیں گے، عمومی طور پہ بھائی پوچھتے ہیں کیا بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ اگر بھائی غریب ہے، بھائی مسکین ہے، بہن بیوہ ہو گئی ہے، تو کسی مدرسے، کسی ہسپتال کا کوئی حق نہیں، سب سے پہلے حق ان کا ہے، آپ ان کو دیں۔ آپ کے بہن بھائی آپ کی دولت مندی کی وجہ سے تڑپتے نہ رہیں، بلکہ سکون کی زندگی حاصل کریں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کرتے ہیں، اللہ اس تیزی سے مال میں ترقی انہیں دیتے ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو دھارس دی، انہیں کھڑا کیا، انہیں کاروبار کروائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ٹکا ٹکا روپیہ 10 روپے 50 100 بانٹتے رہیں، آپ کسی ایک اپنے عزیز کو کھڑا کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی آپ کے لیے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہمیں دے دیتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے کھاؤ، اگلے سال پھر دیکھا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں اللہ کے ہاں انسان مسکین نہیں مجرم بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی انسان کسی معاملے میں کسی مسکین غریب کی مدد کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو۔ تو پہلا جسے حکم دیا دینے کا، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو۔ نمبر 2 والمساکین، مسکینوں کو۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی پیشہ ور فقیروں کے متعلق۔ ایک مرتبہ مال غنیمت کے اونٹوں کے چارے کے متعلق پریشانی ہوئی، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ 2 لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے پوری مشکیں اٹھائی ہوئی ہیں آٹے کی۔ آپ نے فرمایا ان سے پکڑو، انہیں گھول کے اونٹوں کو پلاؤ، بھوکے کھڑے ہیں، انہوں نے تو آگے جا کے پھر مانگ لینا ہے۔ تو یہ جو پیشہ ور ہیں ان کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا۔ اس لیے صرف پیسے دے دینا یہ نہیں، بلکہ تحقیق کرنا، جس طرح رسول اللہ نے اس فقیر کو کہا تھا کہ میں تیرے متعلق تحقیق کروں گا، اگر تیرا حق بنتا ہوا تو ضرور دوں گا، وگرنہ نہیں۔ اس طرح جو مال دینا ہے تو صرف پھینکنا نہیں، بلکہ حقدار کو دینا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں لوگوں کے سامنے دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چند جمعے پہلے ان 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا تھا، ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا میں کسے کیا دے رہا ہوں۔ یہ بات عرصہ دراز تک میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیسے ہو سکتا ہے انسان دے اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ تو ایک دن میں نے حرم کے صحن کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا، وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا تو آ جاتے، اپنی وہیل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف فقراء پیچھے آ کے ان کے سامنے ان کے کان میں اپنی حاجت بیان کرتے، وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے، انہیں نہیں علم کہ میں 100 ریال دے رہا ہوں، 500 ریال دے رہا ہوں یا 10 ریال دے رہا ہوں، بس وہ جب تک بیٹھے رہتے وہ لوگوں کو دیتے جاتے۔ اور یقین مانیے جو لوگ ایسے دیتے ہیں کہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں ان گنت دیا ہے، وہ ان گنت خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ بے حساب ہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا فرمایا والمساکین، مسکینوں کو دے دیں۔ مسکین کون ہے؟ میں اس کی وضاحت عرض کر چکا کہ جو کام کرتا ہو اس کے باوجود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے۔ اور دیکھیں ہم ہر جمعے کو دوسری رکعت میں سورۃ دہر سنتے ہیں، اللہ کو ان بندوں پہ بڑا پیار آتا ہے۔ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے وہ بندے جو کھلاتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو،
اور کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے۔ لا ارید منکم جزاء ولا شکورا، ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں، لیکن ہم دے کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ساڈیاں زکاتاں کھا کے ساڈے اگے گلاں کرنا ہے۔ بھئی تمہارا ہے کیا تھا؟ جب ہم نے زکوٰۃ دی وہ حق ان کا تھا جو ہم نے دیا، ہم نے اپنے سر سے بوجھ اتارا، ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم تھے اور اللہ کا حق دے کے جرم کی صف سے نکل گئے۔ اللہ ہم نے اپنے مال کو پاک کیا، وہ جو انہیں دیا تھا وہ انہی کا حق تھا، ہم یہ بات زندگی بھر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر یہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر ایذا دیتے ہیں، کہا ان کے لیے اللہ کا یہ فرمان، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے انداز میں کہہ دو بابا جی معاف کرو، اماں جی آپ معاف کریں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ صدقہ دے کے اسے ایذا دو، اسے کسی تکلیف میں یا اسے طعنہ زنی کرنی شروع کر دو۔ اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرو کہ کوئی کسی کے سامنے ہم دکھا کے کریں کہ یہ میں یہ کر رہا ہوں۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے، ہاں اس نیت سے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک خیر کا کام ہے، میں ابتدا کرتا ہوں، مجھے دیکھ کے اور بھی لوگ نیکی کے رستے پہ آئیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس نیت سے کریں کہ لوگ دیکھیں گے اور مجھے کہیں گے سخی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگ جو جہنم سے گرم کیے جائیں گے، ان میں ایک یہ غنی انسان بھی ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں تیرے رستے میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی تھا، اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے گھر، اپنی دکان، اپنی فیکٹری کے دروازے پہ لائنیں نہ لگوائیں، حقدار کو ان کا حق وہاں ان کے گھر تک پہنچائیں، کیونکہ یہ دکھاوے کا معاملہ یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک بن جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسری مد والعاملین، سرکاری اسلامی حکومت کے اندر، سرکاری محکمے میں جو لوگ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دل اسلام، ایسے غیر مسلمان، ایسے نان مسلم، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں۔ جو اپنے مذہب پہ اسٹک ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایسے غیر مسلمان انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، ہماری ہیلپ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو کے مسلمان ہو جائیں گے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اللہ اکبر، گردن چھڑانا۔ اس زمانے میں تو غلام تھے جن کی گردن چھڑائی جا سکتی تھی، آج مقروض کی گردن کو چھڑانا یہ زکوٰۃ سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مقروض کون سا؟ جس نے بینک سے قرضہ لے کے سود پہ پیسے لیے تھے، اب وہ کرائسس میں آ گیا، یہ نہیں، جو کام کرتے ہوئے بیچارہ کسی معاملے میں کرائسس میں آیا، اسے گھاٹا پڑ گیا، ایسا مقروض آدمی وفی الرقاب، اس کی گردن کو آزاد کروانا، یہ اس سے کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اور جسے چٹی پڑ جائے۔ چٹی کیا ہے؟ کہ آپ منصف بنے ہیں، آپ نے کہا اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، وہ مکر گیا، نہیں دے رہا، اللہ نے کہا اب تم نے اپنا عہد پورا کرنا ہے، چاہے اپنی زکوٰۃ سے دے دو یا لوگوں سے زکوٰۃ لے کے پیسے دے دو، جو عہد اللہ کے نام پہ کیا تھا اسے تم نے پورا کرنا ہے۔ تو اگر چٹی پڑ جائے انسان کو ایسے کسی بھی معاملے میں، اس نے نہیں دینے تھے، کسی کی ضمانت دے بیٹھا، تو اسے چاہیے کہ اس ضمانت کو بھرے، چاہے اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے یا لوگوں سے لے کے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ آپ ایک
ہسپتال بناتے ہیں، اس میں غرباء، مساکین اور عوام الناس کا علاج مفت کرتے ہیں، ایسے ہسپتال کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اسی طرح مدارس، جہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اللہ کے دین کو پھیلایا جا سکے، آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس بعض ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ بعض خلفاء نے جب زکوٰۃ کی رقم ہوئی تو اس سے راہداریاں بنائیں۔ تو اسی طرح وابن السبیل، مسافر، یہ آج کل ایک کاروبار بن گیا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا، میری جیب کٹ گئی۔ اگر واقعتاً کو مسافر اس کے پاس توشہ ختم ہو گیا تو زکوٰۃ کے مال، چاہے وہ اپنے گھر میں امیر کیوں نہیں، اسے زکوٰۃ کے مال میں سے گھر جانے تک اسباب دیے جا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اسلام کے مالیاتی نظام میں ایک مالیاتی دنیا کا نظام ہے جس میں خود غرضی اور دوسرے کے مال کو چھیننا، اپنے معاملات کا تحفظ، صرف یہی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کے مالیاتی نظام میں یہ ہے کہ تم دوسرے کے ساتھ خیر کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ خیر کرے گا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اس زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کے نہ دینا۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کے دیں گے، یہ ہم پہ مصیبت پڑی۔ خوش دلی سے دو، اللہ خوش دلی سے تمہارے رزقوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ جن کو نہیں دیا، اے اللہ اپنی رحمتوں سے انہیں وسعتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہیں عطا کیا ہے انہیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔